کیا ہوا بیبی؟ وہ روتی ہوئی عدالت کے اندر کی جانب بڑھتی چلی جا رہی تھی جب ایک آدمی نے اسے دیکھ کر پوچھا، جو شکل و صورت اور حلیہ سے کافی بے حال لگ رہی تھی، مگر تھی وہ بے حد خوبصورت۔ کچھ نہیں ہوا، تم جا کر اپنا کام کرو، اس نے بے حد غصے سے کہا، جس پر وہ تلخ نظروں سے اسے دیکھتا ہوا سر جھٹک کر اپنے راستے پر مڑ گیا، جبکہ وہ عورت اب بھی آنسو بہاتی ہوئی ارد گرد سے بے نیاز چلتی جا رہی تھی۔ قدموں میں بے حد تیزی تھی اس کے، جیسے اگر وہ وقت پر نہ پہنچی تو کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ عدالت کے احاطے میں ہر طرف وکیل، پولیس کے اہلکار، غریب اور امیر لوگ یہاں سے وہاں چلتے اور بھاگ دوڑ کرتے نظر آ رہے تھے۔ جہاں پولیس اہلکار مجرموں کے ساتھ موجود تھے تو وہاں نظر آتے وکیل بھی شاید نہیں، بلکہ یقیناً انہی مجرموں کا کیس لڑنے کے لیے آئے تھے۔ وہاں پر موجود بے حد غریب اور امیر لوگ بھی شاید کسی نہ کسی کیس کے سلسلے میں وہاں پر آئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میدان حشر کا سامان ہو، جہاں حساب کیا جا رہا ہو۔ میلے اور پرانے کپڑوں میں ملبوس غریب لوگوں میں سے کچھ لوگ آنسو بہا رہے تھے تو کئی لوگ بے حد خوش تھے۔ جو خوش تھے کیس کا فیصلہ شاید ان کے حق میں آیا تھا، اور جو دکھی تھے یقیناً کیس کا فیصلہ ان کے حق میں نہیں آ سکا تھا۔ یہ نظام کائنات بھی کتنا عجیب ہے نا، کہیں کوئی خوش ہے تو کہیں کوئی غمگین، نہ کسی کے پاس مکمل خوشی ہے نہ کسی کے پاس مکمل غم، بلکہ خوشی اور غم سب میں آدھے آدھے بانٹ دیے گئے ہیں کہ کوئی بھی چیز مکمل کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ شاید یہی رب تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ خوشی دیتا ہے تو غم بھی دیتا ہے، تاکہ غم میں اس کے وہ بندے اسے یاد رکھ سکیں جو اسے خوشی کے موقع پر بالکل بھول جاتے ہیں۔ انسان خود غرض بھی تو بہت ہوتا ہے، اپنی خوشی اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کو یاد کر سکے، جس نے اسے ان خوشیوں سے نوازا ہے جن میں کھو کر وہ اللہ ہی کو بھول چکا ہے۔ دنیا کا یہ رابطہ تو شاید ایسے ہی رہنے والا ہے، مگر وہاں سے آگے آئیں تو وہ عورت اب کمرہ عدالت میں پہنچ چکی تھی۔ وہ کافی بے چین لگ رہی تھی، رویا رویا چہرہ بتانے کو کافی تھا کہ وہ کتنی غمگین ہے اور اس غم کو کم کرنے کا حل چاہتی ہے۔ لوگ اب کمرہ عدالت میں جمع ہونے لگے تھے اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے کمرہ عدالت میں موجود ہر کرسی پر لوگ برجمان ہو چکے تھے، لیکن ابھی بھی جج صاحب کی کرسی خالی تھی کیونکہ وہ ابھی تک نہیں آئے تھے۔ وہ بار بار گھڑی دیکھنے لگی لیکن جج کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا، جس پر وہ مزید بے چین اور پریشان ہونے لگی۔ لوگ اسے حیرت و تعجب سے دیکھ رہے تھے جو مسلسل رو رہی تھی اور بے دردی سے اپنی آنکھوں اور گالوں کو بار بار رگڑ رہی تھی، جو اس کے یوں بے دردی سے رگڑنے پر بے حد سرخ ہونے کے ساتھ ساتھ سوج بھی گئی تھی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ تبھی جج صاحب تشریف لائے اور آ کر اپنی مخصوص نشست پر برجمان ہو گئے۔ ابھی جج صاحب کارروائی شروع کرنے کا حکم دیتے کہ وہ عورت فوراً کھڑی ہو گئی اور روتے ہوئے کچھ کہنے لگی، مگر تبھی جج صاحب نے اپنی لکڑی کا ہتھوڑا اپنے ڈائس پر مارا اور کہا کہ آپ کو جو بھی کہنا ہے وٹنس باکس میں آ کر کہیے۔ جج صاحب کی بات سن کر وہ عورت سر ہلاتی ہوئی وٹنس باکس میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ سب لوگوں کی نظریں اب اس عورت پر جمی ہوئی تھیں۔ اس عورت کا وکیل اور اس کا مخالف وکیل اپنی جگہ پر بیٹھے رہ گئے تھے کہ اس عورت نے انہیں کچھ کہنے، سننے یا بولنے کا موقع ہی کہاں دیا تھا۔ جو اپنی کارروائی یا جرح شروع کرتے، وہ عورت کمرہ عدالت میں روتے ہوئے جج صاحب سے بولی، صاحب میں اپنا مقدمہ تھانے میں لائی تھی تاکہ وہاں میرا مقدمہ درج کیا جائے اور مجھے انصاف مل سکے، مگر وہاں کے تھانے کا پولیس والا میرے حسن کو دیکھ کر اندھا ہو گیا اور مجھے بدکاری کی دعوت دی۔ وہ میرے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا تھا اور اس نے شرط رکھی تھی کہ اگر میں اس کا ساتھ دوں گی تو وہ میرا مقدمہ درج کر لے گا اور مجھے انصاف دلائے گا، مگر میں نہ مانی کیونکہ مجھے اپنی عزت اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھی۔ تبھی میں نے اس پولیس والے کی بات نہ مانی کہ میں تو پہلے ہی حالات کی ستائی ہوئی تھی، اگر عزت بھی چلی جاتی تو میں کیا کرتی۔ وہ عورت روتی ہوئی جج صاحب کو بتانے لگی تو حاضرین سامعین کو سانپ سونگ گیا۔ سب لوگ ہوش میں آتے ایک دوسرے کے ساتھ چائے موگیاں کرنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پولیس والا ایک رکھوالا ہو کر ایک عورت سے ایسی ناجائز ڈیمانڈ کرے۔ پولیس تو محافظ ہوتی ہے، وہ عزتیں بچاتی ہے، چھینتی نہیں، اور وہ عورت ایک پولیس والے پر اتنا بڑا الزام لگا رہی تھی جو عہدے رتبے میں اس سے بڑا تھا، لیکن عدالت عہدے رتبے کو نہیں دیکھتی، وہ انصاف کرتی ہے بس ثبوت اور گواہوں کو مد نظر رکھ کر۔ اور اس سے پہلے کہ جج صاحب کچھ کہتے،
اس عورت کی اگلی بات سن کر کمرہ عدالت میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا، کیونکہ اس عورت نے روتے ہوئے مزید کہا کہ جب میں نے اس کی بات نہ مانی تو اس نے میرے ساتھ زبردستی کی۔ وہ عورت اب بری طرح بلا بلا کر رو رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ مزید اپنے ساتھ ہوئے ظلم کے بارے میں بھی بتا رہی تھی، جس پر سب لوگ دم سادے ہوئے اس کو سن رہے تھے۔ جہاں کچھ لوگوں کی آنکھوں میں اس کے لیے ترس اور ہمدردی تھی، وہیں کچھ لوگوں کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، جیسے انہیں اس عورت کی کئی باتوں پر شک و شبہ ہو۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ جج صاحب نے روتے ہوئی عورت سے پوچھا، تو اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا کہ نہیں جج صاحب، یہ سب اس پولیس والے نے تھانے میں کیا اور میں وہاں سے ثبوت کیسے محفوظ کر سکتی تھی؟ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، مگر میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس عورت کی بات سن کر جج صاحب نے اس پولیس والے کو حاضر ہونے کو کہا جو اسی عدالت میں موجود تھا۔ وہ جج صاحب کے حکم پر تیزی سے دوسرے کٹہرے میں آ کر حاضر ہو گیا اور پھر جج صاحب کے پوچھنے پر بولا کہ جج صاحب، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ عورت بے حد غصے سے اس پولیس والے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ پولیس اب بھی جج صاحب سے کہہ رہا تھا کہ میں اس عورت کو ٹھیک سے جانتا بھی نہیں ہوں اور یہ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے۔ پولیس والے کی بات سن کر عدالت میں ایک بار پھر چہموگیاں شروع ہو گئی اور سبھی اس پولیس والے اور اس عورت پر تبصرے کس رہے تھے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنی اپنی قیاس آرائیاں بھی لگا رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ عورت سچی ہے، یقیناً اس پولیس والے نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہوگی، تبھی تو یہ اس پر مقدمہ کر رہی ہے، ورنہ ہر عورت کو اپنی عزت بہت عزیز ہوتی ہے، وہ کبھی بھی سرے اپنی عزت کو بدنام نہیں کرتی، اور جان بوجھ کر تو بالکل بھی نہیں۔ تبھی وہ لوگ اس عورت کو بھی سچا سمجھ رہے تھے، لیکن کچھ لوگوں کو پولیس والا سچا لگ رہا تھا، جس کا مضبوط اور مستحکم لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، کیونکہ جھوٹ بولنے والے کی آواز اور لہجہ لڑکھڑا جاتا ہے اور رنگت بھی بدل جاتی ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے اندازے لگا رہے تھے۔ جب وہ سبھی لوگ حیران رہ گئے جب جج صاحب نے سچائی جاننے کے لیے ایک ملازم کو بلوایا اور کہا کہ برف والا پانی کا برتن لے کر آؤ۔ ملازم بھی حیران ہوا، مگر پھر سر ہلا کر باہر چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ مزید چہموگیاں ہوتی، جج صاحب نے اپنی لکڑی کا ہتھوڑا ڈائس پر مار کر دوبارہ آرڈر کہا، جس پر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے مخالف وکیل بیٹھے سب کو منہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کا تو کیس لڑنے، ایک دوسرے کو دلائل دینے اور پھر اس پولیس والے اور اس عورت سے جرح کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی تھی۔ شاید جج صاحب خود ہی نتیجہ اخذ کر کے فیصلہ سنا دینے والے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ملازم بڑا سا برف کا برتن لے آیا اور سب لوگ ایک بار پھر حیران رہ گئے جب اس جج صاحب نے اس برف والے پانی کے برتن کی طرف اشارہ کر کے اس عورت کو مخاطب کیا اور کہا کہ اب تو اس میں بیٹھ کر 100 مرتبہ کہے کہ تو سچی ہے اور یہ پولیس والا جھوٹا ہے جس نے تیرے ساتھ زبردستی کی ہے اور اب مکر رہا ہے۔ جج صاحب کی بات سن کر اس عورت نے اس برف والے برتن کی طرف دیکھا جو بے حد یک ٹھنڈا تھا اور اب بھی اس میں برف کے بڑے بڑے ٹکڑے تیر رہے تھے۔ اگر وہ جج صاحب کی بات مان کر اس برتن میں بیٹھ جاتی تو اس جنوری کی سردی میں اس ٹھنڈے یک پانی کی وجہ سے اسے نمونیا ضرور ہو جاتا اور پھر وہ آرام آتا یا نہیں یہ بھی وہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے ایک نظر اس پولیس والے کو دیکھا جو اطمینان سے کھڑا اسے تنزیہ اور استحزازیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس پولیس والے کے اطمینان کو دیکھ کر اس نے کہا کہ ہر بار امتحان صرف عورت پہ کیوں دے؟ اس سے کیا ثبوت نہیں مانگے جا رہے؟ اس کی بے گناہی کے اس کو بھی تو ایسے ہی امتحان سے گزارا جائے۔ اس عورت نے جج صاحب کو مخاطب کر کے کہا تو جج صاحب نے اس سے کہا کہ اس کی تم فکر مت کرو، اسے بھی امتحان سے گزارا جائے گا اور اس کا امتحان زیادہ سخت ہوگا کیونکہ وہ مرد ہے، ایسے چھوٹے بڑے امتحانوں سے آرام سے گزر سکتا ہے۔ پہلے تمہیں جو کہا ہے وہ کرو، اور ہاں تم بے حد ٹھہرے لہجے میں ہوگی، بالکل ویسے ہی جیسے عام انسان نے اپنی بات کہہ رہی ہو کہ اسے تمہارے الفاظ اور تمہارا جملہ مکمل اور واضح طور پر سمجھ میں آ سکے۔ جج صاحب نے کہا تو اس عورت نے کہا کہ اب بھی اور اسی وقت اسے بھی امتحان سے گزارا جائے، اسے عدالت کا وقت بھی بچے گا اور مجھے عدالت کے انصاف پر یقین بھی ہوگا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس عورت کے کہنے پر جج نے گہرا سانس بھرا اور پھر ایک اور بڑا سا برتن منگوا لیا
جس میں برف کا ٹھنڈا پانی اور برف کے بڑے بڑے ٹکڑے تھے، مگر ساتھ ہی اس میں ایسا پاؤڈر بھی ڈالا گیا جس سے جسم خارش ہو۔ اب پولیس والے کو بھی وہی کرنے کو کہا گیا جو کہ اس عورت کو کرنے کا کہا گیا۔ پولیس والے نے یہ پاؤڈر اس لیے ڈالا گیا تھا تاکہ وہ جھوٹ نہ بول سکے۔ ٹریننگ کے دوران انہیں ٹھنڈے پانی میں تا دیر رہنا بھی سکھایا جاتا ہے، تبھی اگر وہ اس برتن میں بیٹھتا بھی تو آرام سے وہ وقت گزار لیتا۔ تبھی جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ سب ہی لوگ سچ جاننے کے اس انوکھے طریقے کو بے حد حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ آج سے پہلے کبھی کسی نے اس طریقے سے سچ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وکیل ہی جرا کرتے اور اپنے گواہوں اور ثبوتوں کو پیش کر کے کیس کا فیصلہ کرواتے تھے۔ لیکن اب تو سب کچھ جج صاحب نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور وکیل خاموشی سے ایک دوسرے کو اور باقی سب کا منہ تکتے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ پولیس والا اور وہ عورت اپنے اپنے برف کے پانی والے برتن میں بیٹھ گئے۔ وہ عورت مسلسل ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی کہ میں سچی ہوں، یہ پولیس والا جھوٹا ہے، اس نے میرے ساتھ زبردستی کی، جبکہ وہ پولیس والا کہہ رہا تھا کہ میں سچا ہوں، یہ جھوٹی ہے، میں نے اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی۔ ٹھنڈے یخ پانی اور جنوری کی سردی کی وجہ سے ان دونوں کے بدن کپ کپانا شروع ہو چکے تھے، مگر وہ دونوں ہی ہار نہیں مان رہے تھے، جبکہ سب لوگ اب ہی دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے کہ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ جج صاحب کی نظریں بھی ان دونوں کا بغور جزا لے رہی تھیں، جیسے وہ ان کے چہروں سے یہ سب کچھ پرکھ رہے ہوں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ جب اس عورت کے اور اس پولیس والے کے دانت بجنا شروع ہو چکے تھے اور اب تک وہ صرف 50 بار ہی اپنا بات بول پائے تھے، اس عورت کی نسبت پولیس والے کا حال زیادہ برا تھا، کیونکہ اس کے جسم میں مسلسل خارش بھی ہو رہی تھی، جبکہ وہ عورت اب سردی کے باعث نیلی پڑ رہی تھی۔ دونوں کا حال برا تھا، مگر دونوں ہی ہار ماننے کو تیار نہیں تھے، جیسے ایک دوسرے کو ہرانے کی ضد میں ہوں، اور اب حال سے بحال ہو گئے تھے، جبکہ جج کی دلچسپی اب بھی برقرار تھی۔ ابھی وہ دونوں 75 بار ہی بول پائے تھے کہ وہ دونوں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ایک دم اٹھ کر کپ کپاتے انداز میں ایک ساتھ چیخے، میں نے جھوٹ بولا ہے، میں مزید نہیں سہ سکتی۔ اس پولیس والے نے بھی بیک وقت یہی کہا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، میں مزید یہ امتحان برداشت نہیں کر سکتا۔ ان دونوں نے بیک وقت اپنا جھوٹ قبول کیا تو سب سناٹوں کی زد میں آ گئے۔ انہیں لگا تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ہوگا، مگر وہ دونوں ہی کہہ اٹھے تھے کہ ہم جھوٹے ہیں۔ یہ کہ صاحب نایاب موڑ لے گیا تھا۔ وکیلوں نے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر نظریں ان دونوں پر جما دیں، جبکہ جج صاحب پرسکون سے انداز میں ڈائس پر کونیاں رکھ کر آگے کو جھکے اور پولیس والے سے بولے کہ کٹہرے میں آ جاؤ۔ وہ سر ہلا کر کٹہرے میں آیا اور وہ عورت بھی کٹہرے میں چلی آئی۔ ملازم نے انہیں گرم اوڑھنے والے کمبل لا دیے، جبکہ پولیس والے کو دوائی بھی لا دی، جسے اس نے تیزی سے کھا لیا تاکہ اسے مزید خارش نہ ہو، ورنہ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ خارش کر کر کے اپنے وجود نوچ ڈالے۔ وہ کچھ پرسکون ہوئے تو جج صاحب نے پولیس والے کو بولنے کا اشارہ کیا، جس پر اس نے سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے سامنے کٹہرے میں کھڑی عورت کو دیکھا اور کہا کہ یہ عورت میرے پاس آئی تھی، لیکن تھانے میں نہیں بلکہ میرے گھر پر، مگر اس کا حسن دے کر میں اندھا ہو گیا اور اسے بدکاری کی دعوت دی، مگر یہ نہ مانی تو میں اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ اس نے بہت باریک سا لباس پہن رکھا تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ یہ دعوت گناہ کی غرض سے ہی میرے پاس آئی تھی، ورنہ یہ تھانے آتی، میرے گھر میں نہیں۔ اس دن میں گھر پر اکیلا تھا، میرے ماں باپ گھر پر نہیں تھے، تبھی میں موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، مگر تبھی اذانیں ہونے لگی تو میرے سر پر سوار شیطان اتر گیا اور میں ہوش میں آ گیا۔ میں تیزی سے اس عورت سے دور ہو گیا اور اس سے معافی مانگی کہ میں بہک گیا تھا، اس لیے صحیح اور غلط کی پہچان نہ کر سکا، تو یہ مجھے معاف کر دے۔ جس پر اس نے کہا کہ معافی تو تمہیں ہرگز نہیں ملے گی، بلکہ اب میں تمہیں کڑی سے کڑی سزا دلواؤں گی کہ تم نے میری عزت خراب کی۔ اس کی بات سن کر میں بے حد پریشان ہو گیا کہ یہ میرے عہدے اور عزت کا سوال ہے تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے تو تمہیں چھوڑ دیا ہے، تمہاری عزت خراب نہیں کی، پھر کیوں مجھے سزا دلواؤ گی؟ میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دو، ورنہ اس طرح تمہاری عزت اچھلے گی۔ لیکن یہ میری بات نہ مانی، بلکہ یہ کہہ کر چلی گئی کہ اب وہ اس طریقے سے مجھ سے اپنا انتقام لے گی۔ لیکن میں مطمئن تھا کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اور ویسے بھی میں نے خود کو غلط کرنے سے روک لیا تھا۔
مگر پھر بھی مجھے ڈر تھا کہ اس عورت کی وجہ سے کہیں سچ میں میری بدنامی نہ ہو جائے۔ لیکن جب 2 ہفتے گزر گئے اور اس عورت کی طرف سے کوئی کارروائی نہ کی گئی تو میں مطمئن ہو گیا۔ مگر پھر اچانک یہ عدالت چلی آئی اور مجھے جب پتہ چلا تو میں پریشان ہو گیا، مگر پھر پرسکون بھی ہو گیا تھا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا بلکہ اپنے فعل سے تائب ہو گیا تھا، تو مجھے کوئی سزا نہیں ملے گی۔ وہ پولیس والا شرمندہ سا سر جھکائے ساری بات شروع سے آخر تک بتا کر چپ ہو گیا، جس پر سب کی نگاہ اس عورت کی طرف ہوئی جو اب بری طرح کانپتی ہوئی روتی چلی جا رہی تھی۔ اب بتاؤ کہ سچ کیا ہے؟ جج صاحب نے عورت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے سوال کیا تو اس نے گہرا سانس بھر کر اپنی کپکپاہٹ پر قابو پایا اور پھر بولنے لگی کہ میرا نام سمرین ہے، میری بس ایک ہی بڑی بہن تھی جس سے میں بے حد محبت کرتی تھی۔ صرف میں ہی نہیں بلکہ وہ بھی مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی، کیونکہ میں اس کی چھوٹی لاڈلی بہن تھی جسے اس نے ماں بن کر پالا تھا۔ وہ مجھ سے 3 سال بڑی تھی اور ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ میں 6 سال کی تھی جب میری اماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میری بڑی بہن ہی میری ماں بن گئی۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ بڑی نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ مجھے اپنی اولاد کی طرح ٹریٹ کرتی تھی اور ہر طرح سے میرا خیال رکھتی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد ہم بے حد تنہا سے ہو گئے تھے۔ ننیال والے پہلے بھی بہت کام ہمارے گھر آیا جایا کرتے تھے، پھر اماں کے مرنے کے بعد یہ آنا جانا کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گیا۔ میرے ابا ایک مزدور تھے، کبھی دیہاڑی لگ جاتی تو کبھی نہیں لگتی۔ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تبھی مزدوری کر کے پیسے کمایا کرتے اور ہمارے خرچے پورے کیا کرتے۔ وہ ہم دونوں بہنوں سے بے حد پیار کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کی دوسری بیوی کہیں ہم دونوں بہنوں کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، کہ ہر سوتیلی ماں میں اتنا ظرف نہیں ہوتا کہ وہ اپنی سوتن کی اور اپنے شوہر کی پہلی اولاد کو پالے۔ میرے دودیال والوں نے ابا کو بہت مجبور کیا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، مگر ابا نہیں مانے اور 2 ٹوک انکار کر دیا کہ وہ کسی صورت اپنی بیٹیوں پر سوتیلی ماں مسلط نہیں کریں گے، جس پر میرے دودیال والوں نے بھی ابا سے قطعی تعلق کر لی اور ہم لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، کیونکہ ابا نے ان کی بات مان کر دوسری شادی نہیں کی تھی۔ میں اور میری بہن سرکاری سکول میں پڑھتے تھے۔ میں ابھی سکول میں ہی تھی جب میری بہن نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی۔ اس کا ارادہ اب پڑھائی چھوڑ کر گھر بیٹھ کر گھرداری کرنے کا تھا، کیونکہ ابا کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ ہم بہنوں کی زیادہ فیسیں ادا کر سکیں۔ میری بڑی بہن گھر کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ سکول کی پڑھائی بھی کیا کرتی تھی، لیکن جب ابا کو پتہ چلا کہ اس نے پڑھائی صرف اس وجہ سے چھوڑی ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ابا نے اسے بہت ڈانٹا کہ وہ پیسوں کی فکر نہ کرے، وہ ہماری پڑھائی کے لیے پیسے کما لیں گے۔ تب کوئی ہماری مدد نہیں کرتا تھا، نہ ہی کوئی رشتہ دار، نہ کوئی ہمسایہ۔ ہم کئی روز فاقے کرتے تھے، مگر کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ ہمیں کچھ چاہیے تو نہیں، اور ابا خوددار بھی بہت تھے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے تھے اور ہمیں بھی یہی تلقین کرتے تھے۔ ابا نے میری بڑی بہن کو سمجھا بجھا کر سرکاری کالج میں داخلہ دلوا دیا اور یوں وہ ایک بار پھر گھر سنبھالنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرنے لگی۔ وقت ایسا ایسا گزارنے لگا، لیکن پھر میری بہن کالج سے کچھ لیٹ گھر آنے لگی۔ وہ نہ صرف لیٹ آتی بلکہ اس کے پاس پیسے بھی ہوتے، کئی گفٹس ہوتے، اور جب میں اسے استفسار کرتی تو وہ کہہ دیتی کہ اسے اس کی سہیلیاں یہ سب دیتی ہیں، کیونکہ وہ بہت امیر ہیں اور اس کا بہت احساس کرتی ہیں۔ ابا اور میں اس کا یقین کر لیتے، کیونکہ ہم اچھے سے جانتے تھے کہ وہ بہت نیک ہے، کبھی کوئی غلط کام نہیں کرے گی، نہ ہی اپنے باپ کی عزت کو داغدار کرے گی۔ وقت مزید تیزی سے گزرتا رہا اور یوں ہی کرتے کرتے 1 سال گزر گیا۔ اس 1 سال میں ہماری زندگی میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہو گئیں۔ میری بہن 12ویں جماعت میں ہو گئی، مگر میں پہلے سے زیادہ فیشنیبل اور خوش رہنے لگی۔ طوائف اور پیسوں کا سلسلہ مزید بڑھتا گیا۔ اب تو ابا بھی بیمار رہنے لگے تھے کہ وہ کچھ کما نہ پاتے، اور میری بہن کے لائے ہوئے پیسوں سے ہی گھر کا نظام چلتا۔ رشتہ داروں نے اب بھی کبھی مڑ کر نہ دیکھا تھا، مگر کبھی کبھار دودیال میں سے جب کوئی ابا کی خیریت دریافت کرنے اور عیادت کرنے آتا تو وہ میری بہن کے بدلے رنگ ڈھنگ دیکھ کر یہ کہے بغیر نہ رہتا کہ لگتا ہے لاٹری ہاتھ لگی ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ تو ابا سے بھی کہہ دیتے کہ لڑکی ذات ہے، دھیان رکھنا۔
ہاتھ سے نکل گئی تو مشکل ہو جائے گی، مگر ابا سب کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے کہ انہیں اپنی بیٹی پر پورا یقین تھا۔ لیکن ابا کا یہ یقین تب ٹوٹا جب ایک دن میری بڑی بہن کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی۔ ابا خود بھی بہت بیمار تھے، مگر بہن کی بگڑتی طبیعت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ تبھی اپنی طبیعت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بہن کو ہسپتال لے گئے، مگر میں گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی، تبھی مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ مگر وہاں جا کر تو ہم پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی، کیونکہ میری بڑی بہن جو ابھی صرف 18 سال کی تھی وہ حاملہ تھی اور اس کے حمل کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ ابا یہ خبر سن کر برداشت نہ کر پائے۔ ان کی جگہ کوئی اور بھی باپ ہوتا تو برداشت نہ کر پاتا کہ ان کی کنواری بیٹی حاملہ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ اپنی بیٹی سے بنا کوئی شکوہ کیے زندگی کی بازی ہار گئے۔ ہم دونوں بہنیں انہیں ایمبولینس کے ذریعے گھر لے آئے۔ رو رو کر ہمارا برا حال تھا، کیونکہ اللہ کے بعد اس دنیا میں ہمارا ایک ہی تو سہارا تھا اور اب وہ بھی ہم سے چھوٹ چکا تھا۔ سبھی رشتہ دار اجنبیوں کی طرح جنازے میں شرکت کرنے اور ابا کی موت پر افسوس کرنے آئے، اور پھر جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے بھی گئے۔ میں تو 15 سال کی تھی اور اتنی سمجھدار تو تھی ہی کہ مجھے پتا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے، اور ابا کے مرنے کے بعد تو مجھے اپنی بڑی بہن سے نفرت سی ہونے لگی تھی، جس کے گناہ کی وجہ سے میرے ابا اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ سبھی رشتہ دار ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ کر چلے گئے اور اب گھر پر صرف میں اور میری بہن ہی رہ گئے۔ وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت بھی بہت خراب رہنے لگی تھی۔ وہ بار بار ابا سے معافی مانگتی تھی، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہتی کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں اسے اپنی ماں کی جگہ سمجھتی تھی، مگر اب اتنی شدید نفرت ہو چکی تھی اس سے کہ میں اس کے سامنے پھٹ پڑی اور اسے احساس دلایا کہ اس نے اپنے گناہ کی وجہ سے اپنے باپ کو کھا گئی اور اپنے گناہ کا بوجھ ساتھ لیے گھوم رہی ہے، اور اگر یہ گناہ نہیں ہے تو بتاؤ کون ہے اس کا باپ؟ میرے یوں بھڑک کر پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ اس نے نکاح کیا تھا کسی مرد سے جو اس سے شدید محبت کرتا تھا اور اس کو دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا تھا۔ اس نے میری بہن سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے خرچہ دیا کرے گا تاکہ وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کر سکے، اور وہ خرچہ دیتا بھی تھا۔ کالج کے وہ لیٹ اس لیے ہوتی تھی کہ اس کا شوہر اسے اپنے ساتھ لے جاتا، کہ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی، تبھی اس سے نکاح کر لیا تھا۔ جب اس نے یہ بتایا کہ پھر میں نے اسے ساتھ لیا اور اس کے شوہر کے گھر پہنچ گئی تاکہ اس کے شوہر کو بھی پتہ ہو کہ وہ باپ بننے والا ہے، مگر اس کے گھر پہنچے تو میری بہن کے شوہر کے گھر والوں نے ہمیں حیرت سے دیکھا، جس پر میں نے اپنی بہن کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ ان کی بہو ہے اور ماں بننے والی ہے۔ مگر اتنا سننا ہی تھا کہ میری بہن کے ساتھ نے اسے بے نقد کی باتیں سنائیں، بہو کو بے عزت کیا اور دھکے مار کر گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کر کہ نہ جانے کس کی ناجائز اولاد ہے جسے وہ ان کے بیٹے کے سر تھوپ رہی ہے۔ یہ بھی بتایا کہ ان کا بیٹا جو کہ میری بہن کا شوہر تھا، اس نے شادی کر لی ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون پر گیا ہے۔ مجھے اور میری بہن کو بے عزت کر کے وہاں سے نکال دیا گیا اور پھر ہم دونوں گھر آ گئے، مگر میری بہن بے جان سی ہو گئی اور پھر بات ہم تک نہ رکی بلکہ لوگوں میں پھیل گئی کہ میری بہن حاملہ ہے، جس پر ہم نے گھر بدل لیا۔ میری بہن اور اپنے شوہر کا دھوکہ برداشت نہ کر پا رہی تھی۔ اس نے مجھے اس آدمی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور پھر میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے بدلہ لوں گی۔ اس عورت نے بتاتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے پولیس والے کو دیکھا جو دھواں دھواں ہوتا چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری بڑی بہن کا نام عائشہ تھا، اس عورت نے کہا تو پولیس والے کا چہرہ زرد پڑ گیا، اور اس کا شوہر یہ آدمی تھا، اور اس سے اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا۔ اس نے مزید کہا تو سب لوگ جو بے حد خاموشی اور نم آنکھوں سے اس کی کہانی سن رہے تھے بے حد چونک کر اس پولیس والے کو دیکھنے لگے جو اب بری طرح رو رہا تھا۔ میرے گھر والوں نے جان بوجھ کر اسے بے عزت کر کے جھوٹ بول کر نکالا۔ میں نے کوئی دوسری شادی آج تک نہیں کی۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں اسے سچ میں بہت چاہتا تھا، میں دھوکے باز نہیں ہوں۔ تم میں مجھے اس کی شبیہ نظر آئی تھی، تبھی میں تمہارے قریب آ گیا تھا۔ اس پولیس والے نے کہا تو اب کی بات سمرین چونک اٹھی
جج صاحب نے گہرا سانس بھرا اور پوچھا کہ اب وہ کہاں ہے؟ تو سمرین نے گہرا سانس بھر کر بتایا کہ اپنے گھر۔ جج صاحب نے ان دونوں کو باعزت بری کر دیا اور پھر سمرین کی منتیں کر کے اس کے گھر پہنچا، جہاں وہ اپنے شوہر، اپنی بہن عائشہ اور اس کے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ عائشہ نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا تھا اور ان کا سہارا بنا تھا۔ احد، جس نے سمرین سے شادی کے بعد عائشہ اور اس کے بیٹے کو بھی اپنے گھر میں پناہ دی تھی اور ان سب کی کفالت کا ذمہ بھی اٹھایا تھا، عائشہ کے پولیس والے شوہر ایاز نے اس کے پاس پہنچ کر شدت سے روتے ہوئے اس سے معافی مانگی، اپنے بیٹے سے ملا اور پھر اسے سب بتایا کہ کیسے اب وہ اپنے گھر والوں سے الگ رہتا ہے۔ کیونکہ اسے سب پتہ چل گیا تھا، سب کو جان کر عائشہ نے اسے معاف کر دیا اور پھر اپنے بیٹے کو لے کر اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ مگر سمرین اور عائشہ کے شوہر نے عائشہ کو عدالت میں ہونے والے قصے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ سب کچھ صاف اور واضح ہو گیا تھا، جس کے بعد اب خوشیاں ان کی منتظر تھی۔ تو دوستو، کیسی لگی یہ ویڈیو آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔